ایک زمانے میں ٹرتھوپیا کی جادوئی سرزمین میں للی نام کی ایک متجسس سی لڑکی رہتی تھی۔ للی کے پاس ایک خاص طاقت تھی، وہ جھوٹ کو دیکھ سکتی تھی اور سچائی کو ننگا کر سکتی تھی۔ اس تحفے نے اسے ایک ناقابل یقین جاسوس بنا دیا اور اس نے اسرار کو حل کرنے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ ایک دھوپ والی صبح للی کو ٹروتھوپیا کے میئر کی طرف سے ایک فوری پیغام موصول ہوا۔ اس نے اسے فیبر نامی ایک شرارتی مخلوق کے بارے میں بتایا جو قصبے میں پہنچی تھی اور ہر طرف جھوٹ پھیلا رہی تھی۔ فائبر میں حقائق کو موڑنے اور لوگوں کو جھوٹی کہانیوں سے الجھانے کی صلاحیت تھی۔ اپنی پیاری سرزمین پر ایمانداری اور سچائی کو بحال کرنے کے لیے پرعزم للی اپنے ایڈونچر پر نکل پڑی۔ وہ فائبر کی طرف سے چھوڑے گئے جھوٹ کی پگڈنڈی کی پیروی کرتے ہوئے سروگوں کی تلاش میں اور دھوکہ دہی سے متاثرہ شہر کے لوگوں سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی للی نے ٹروتھوپیا کے پرفتن جنگلوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کا سفر کیا، اس کا سامنا مختلف کرداروں سے ہوا جن میں سے ہر ایک کی اپنی کہانی سنائی گئی۔ ٹیمی ایک نوجوان لڑکا تھا جس پر کھڑکی توڑنے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ للی نے اپنی سچائی کو دیکھنے کی طاقت کا استعمال کیا اور دریافت کیا کہ ٹمی کی چھوٹی بہن نے کھیلتے ہوئے غلطی سے کھڑکی توڑ دی تھی۔ اس کے بعد للی نے ایملی سے ملاقات کی، جو ایک شرمیلی لڑکی تھی جسے اس کے ہم جماعتوں کی طرف سے کسی ایسے کام کے لیے چھیڑا جا رہا تھا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ سچائی پر اپنی گہری نظر کے ساتھ للی نے اصل مجرموں کو بے نقاب کیا، غیرت مند ہم جماعت جو خود کو برتر محسوس کرنے کے لیے افواہیں پھیلا رہے تھے۔ للی، بہادر جاسوس، کو ایک ہیرو کے طور پر سراہا گیا اور پورے ٹروتھوپیا کے بچوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ سچا ہونے کا مطلب مضبوط دوستی رکھنا، دانشمندانہ انتخاب کرنا اور فریب سے پاک دنیا میں رہنا ہے۔ اور اس طرح کی جادوئی سرزمین پروان چڑھی جہاں بچوں اور بڑوں نے یکساں طور پر سچائی کی طاقت کو قبول کیا۔ اس دن سے آگے للی کی میراث، سچائی کو دیکھنے والی جاسوس، زندہ رہی اور سب کو یاد دلاتی رہی کہ سچائی ایک رہنمائی روشنی ہے جو ہمیں خوشی، اعتماد اور سب کے لیے ایک بہتر دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ للی کا سفر جاری رہا اور ہر اسرار کے ساتھ جو اس نے حل کیا، ٹروتھوپیا کے لوگ ایمانداری کی طاقت سے زیادہ واقف ہوئے۔ فیبر اپنے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے بے چین ہو گیا اور اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد دوست کا روپ دھار کر للی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن للی کا تحفہ بہت مضبوط تھا اور اس نے اس کے بھیس میں دیکھا، شہر کے لوگوں پر اس کی اصل شناخت ظاہر کی۔ فائبر کے بے نقاب ہونے کے بعد ٹروتھوپیا کے لوگ متحد ہو گئے، اپنی زمین کو دھوکہ دہی کے چنگل سے دوبارہ حاصل کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے سچ بولو کے نام سے ایک مہم شروع کی جہاں ہر ایک نے ایماندار ہونے اور صرف درست معلومات کا اشتراک کرنے کا وعدہ کیا۔ کی گلیاں رنگ برنگے بینروں سے بھری ہوئی تھیں اور ہوا ہنسی اور خوشی سے بھر گئی تھی کیونکہ سچائی کی طاقت جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ فائبر یہ سمجھتے ہوئے کہ ایمانداری کے لیے وقف زمین میں اس کے جھوٹ کی کوئی طاقت نہیں، سائے میں غائب ہو گیا جو دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اعتماد پر قائم کمیونٹی کی ایک روشن مثال بن گیا جہاں لوگ سچائی کا جشن مناتے اور ایک دوسرے کے الفاظ کا احترام کرتے تھے۔